نیز مہدی کی امامت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ مقام محدودیت مقام عیسویت سے افضل ہے، یعنی وہ مسیح جو موسوی سلسلہ کا تھا، یہ مسیح جو محمدی سلسلہ کا ہے یہ اس سے افضل ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ مسلک ہے کہ عیسیٰ کی روح مہدی میں بروز کرے گی، جس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مشہور شیعہ مفسر علامہ طبری نے انہی معنوں کی تائید میں لکھا ہے کہ روح عیسیٰ مہدی میں بروز کرے گی، جو حدیث لا مہدی الا عیسیٰ کے مطابق ہے۔ اس میں شیعہ حضرات کا بھی یہی عقیدہ ہے، کیونکہ ان کے یہ مشہور مفسر ہیں۔ بس جماعت احمدیہ کا یہ مسلک کوئی نئی اختراع نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث اور علماء کرام صوفیہ اعظام کی تائید اسے حاصل ہے۔ اور مسیح اور مہدی امت کے دو الگ وجود نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی فرد کے دو لقب ہیں۔ یہی دعویٰ حضرت مرزا صاحب کا ہے۔ بالکل۔ اس ساری بحث کا خوبصورت نتیجہ ایک صوفی بزرگ خلیفہ پیر عبد القیوم نقشبندی نے یوں نکالا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث میں بہت اختلاف ہے، اسی وجہ سے امام بخاری اور مسلم نے مہدی کے بارے میں کوئی روایت قبول ہی نہیں کی۔ یہ بڑے بزرگ تھے امام بخاری اور مسلم، انہوں نے جب دیکھا کہ مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں بہت اختلاف ہے تو انہوں نے اس اختلاف کو قبول نہیں کیا، اور جو احادیث لی ہے ان سے اول یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ بن مریم ہیں، دوم یہ کہ ابن مریم امام مہدی بن کر تشریف لائیں گے۔ گویا امام بخاری اور مسلم کے نزدیک موعود مسیح ہی مہدی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مقام عیسویت کی تشریح فرماتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ مہدی کے کامل مرتبہ پر وہی پہنچتا ہے جو اول عیسیٰ بن جائے، یعنی جب انسان تبتل اللہ میں ایسا کمال حاصل کرے جو فقط روح رہ جائے، تب وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک روح اللہ ہو جاتا ہے، اور آسمان میں اس کا نام عیسیٰ رکھا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک روحانی پیدائش اس کو ملتی ہے، جس طرح آسمان پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا، اسی طرح اس مہدی موعود کا نام بھی عیسیٰ رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور زبردست حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم وفی روایات و امکم منکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے اور وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے۔ اس کی تشریح پر محدثین کا تمام کا اتفاق ہے۔ اصل میں یہ قرآن شریف کی آیت استخلاف جو ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ نور کے الفاظ میں مسلمانوں میں ان سے پہلی قوم بنی اسرائیل کی طرح خلیفہ قائم کرے گا، جو عظیم شان وعدہ ہے۔ منکم کے لفظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خلیفہ امت محمدیہ میں سے ہی ہوں گے۔ یہ حدیث بھی دراصل اسی آیت کی تفسیر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان کیسے خوش قسمت ہوں گے جن کے دور میں خلافت کا یہ الہی وعدہ پورا ہوگا۔ ان کی نازک حالت کے وقت بنی اسرائیل کے 13ویں خلیفہ مسیح ابن مریم کا مثیل
खलीफा मुसलमानों में से पैदा होगा। हदीस में भी मिनकुम के अल्फाज हैं। इससे साफ मालूम होता है कि मुसलमानों का इमाम इस उम्मत में से ही पैदा होगा। यहाँ पर ये मारते हैं डंगी कि इब्ने मरयम के बारे में नजूल का लफ्ज है, उस लफ्ज से इन्होंने अवाम को धोखा दिया है और ये बताया है कि वो नाज़िल होगा। नाज़िल के मतलब है कि आसमान से नाज़िल होगा। हालांकि अगर कुरान मजीद का मौलवी मुताला करे तो उसे पता लग जाएगा कि नाज़िल करने से मुराद ये नहीं कि 2000 पुराना एक जिस्म आसमान से दोबारा अल्लाह ताला भेजे। ऐसे ही नजूल से मुराद चार पायों के बारे में भी नजूल का जिक्र है। लोहे का आसमान से उतरना नाज़िल होने का जिक्र है। फिर अल्लाह तेरा भला करे लिबास का आसमान से उतरने का जिक्र है। ये सब कुरान मजीद में। इनसे कोई पूछे कि क्या चार पाए आसमान से उतरते हैं, कभी किसी ने देखा है? यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि इस मुजस्सम जिक्र को हमने नाज़िल किया है। ऐसे ही तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पैदा हुए हैं। कुरान भी तो नाज़िल हुआ ना, कुरान भी तो कोई ऊपर से बनी बनी किताब तो नहीं आई ना, ये भी ना। हाँ, ना किताब आई है ना कुरान आया है। ये सब नाज़िल होने से ये मुराद लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने भी नाज़िल होना है। बिल्कुल। और ये इन्होंने सादा आवाम को अपनी रोटियों की खातिर बेवकूफ़ बनाया हुआ है। सिर्फ अपनी पेट के चक्कर में ऐसी तकरीर करते हैं कि आवाम को खुश कर देते हैं कि अब ईसा अलैहिस्सलाम आया के आया। हालांकि 2000 साल पुराना ना साइंस मानती है, ना अक्ल मानती है, ना कुरान मानता है, ना हदीस मानती है। और इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा जिस्मानी को इन्होंने ये नजूल का पहले किया है कि रफ़ा ये जिस्म के साथ वो आसमान पर चला गया, फिर वो नाज़िल होगा। इन मानों में इन्होंने अपनी कौम को समझने में डाला हुआ है चक्कर में। ऐसे ही। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अल्लामा इब्ने अरबी ने ये लिखा है कि ईसा के रफ़ा से मुराद उनकी रूह का आलम बाला में बुलंद मुकाम हासिल करना है। देखो पुराने बुजुर्ग, ये बात जो है वो दिल को भी लगती है। हाँ जी, वो पुराने बुजुर्ग जो है वो सच्ची बातें लिख के हैं। ये मुल्ला जो है ये नहीं सुनाता आवाम को वो बुजुर्गों की बातें। अब अल्लामा इब्ने अरबी जो है वो इस्लाम के माने हुए मुफस्सर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इनको वैसे मौलवियों को पता होता है, ये सारे अपने जो तकरीरें और खुतबात हैं अपने मुख्तलिफ मौकों के ऊपर, जुमे के और दूसरे, ये इन्हीं की किताबों से तो तैयार करते हैं। ये अंदर से सब जानते हैं, लेकिन इन्होंने आवाम को चक्कर देना होता है, इसलिए वो बेचारे सादा लोग, वो ना कुरान पढ़ते हैं ना हदीस पढ़ते हैं। मौलवी की बातों में आकर वो पूरा यकीन रखते हैं कि मौलवी जो कहता है वो ठीक कहता है, क्योंकि ये हमारा निकाह भी पढ़ाता है, ये हमारा जनाजा भी पढ़ाता है, ये हमारे बच्चों की कानों में अजान भी देता है, इसलिए ये बिल्कुल ठीक कहता है। हालांकि इस जमाने के उलमा के बारे में तो बहुत ही बुरे अल्फाज से याद किया गया है कि वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। ये उनकी अपनी अखलाकी हालत के अलावा इन्होंने अवाम की हालत भी खराब कर दी है ऐसे मसाइल बताकर। और इसके अलावा एक ग्रोह का ये अकीदा है कि ईसा के नजूल से मुराद एक ऐसे शख्स का ज़हूर है जो ईसा अलैहिस्सलाम से फजल और शर्म में मुशाबा होगा।
یہ بالکل اسی طرح جیسے نیک آدمی کو فرشتہ کہہ دیتے ہیں اور بد کو شیطان کہہ دیتے ہیں، یہ محض ایک تشبیہ ہے ابن مریم کی، کہ یہ تشبیہ دی جائے گی کہ جو امام مہدی ہوگا وہ زیادہ تر ابن مریم کی صفات پہ آئے گا۔ اب اس حدیث سے یہ مراد لینا کہ ابن مریم نزول کے وقت امام نہیں ہوں گے بلکہ امام مسلمانوں میں سے کوئی اور ہوگا، عقلاً بھی یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی اللہ مامور ہو کر تشریف لائیں مگر امام نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس اس حدیث سے کہ معنی ایک دوسری روایت کے مطابق کرنے ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں امکم منکم کے لفظ ہے، جس کا مطلب ہے تمہیں امامت کرانے والا امام تمہیں میں سے ملے گا۔ بالکل، اس طرح تو لڑائی بھی ہو سکتی ہے نا ان کی۔ بالکل، دو جب ہو گئے تو ان کا کیسے اتفاق ہوگا؟ وہ کہے گا میں موسوی شریعت چلانی ہے، یہ کہے گا نہیں اب میں تو محمدی شریعت کے متحد ہوں، میں نے تو وہ کرنا ہے۔ تو یہ کوئی لاجک بنتا ہی نہیں ہے کہ مسیح موسوی کا امت محمدیہ میں آ کر ان کی اصلاح کرنا۔ جی بالکل صحیح، درست۔ اس کے علاوہ وہ تم میں سے تمہاری قوم میں تمہارا امام ہوگا جو ابن مریم کی سیرت پر پیدا کیا جائے گا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ امام مسلم اور امام مالک کی طرح امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری میں ایسی کوئی روایت قبول ہی نہیں کی۔ دیکھو یہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ قبول نہیں کی جو پہلے امام گزرے ہیں جس میں مہدی کا لفظ مذکور ہو، بلکہ یہ روایت جس میں ایک امام مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ہے بلحاظ صحت روایت قابل ترجیح سمجھی ہے، وہی امام جس نے مسیح ابن مریم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا 13واں خلیفہ ہونا تھا، اور حضرت مسیح ناصری کی طرح 13ویں صدی کے آخر پر اور 14ویں کے آغاز پر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے آنا تھا، اور یہی وہ مہدی موعود ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ ہی وہ امتی مسیح موعود ہیں اور امام مہدی ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے زمانے کے امام کو بچانے کی توفیق ملی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسیح مہدی جو آنا ہے وہ اسی امت سے آنا ہے، کسی دوسری امت کا مسیح اس امت کی اصلاح کے لیے نہیں آ سکتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل و شعور دے پہچاننے کے لیے۔ تو دوستو آپ نے سنا کتنی تفصیل کے ساتھ، میرا نہیں خیال اس سے زیادہ مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے یا دوسرے معنوں میں بتایا جا سکتا ہے کہ امام مہدی اور مسیح اصل میں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، جس طرح کہ یہ حدیث لا مہدی الا عیسیٰ واضح طور پر بہت ساری حدیثوں میں سے ایک میں نے ابھی جو بیان کیا ہے، جاٹ صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کیا۔ تو یہ کوئی ایسی اختراع نہیں ہے جماعت احمدیہ کی، یہ ہم نے کوئی نئی گھڑ لی ہوئی ہے، یہ پرانے بزرگ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں، ان کی تفسیر بیان کر چکے اور سب کچھ کہہ چکے، لیکن چونکہ اس دور کے علماء نے بدترین مخلوق کا درجہ پانا تھا، ضروری تھا، کیونکہ یہ بھی تو آخر اسی سچے صادق کا ایک قول تھا کہ اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، تو یہ مقدر تھا، یہ تو ہو کے رہنا تھا۔ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ عوام کو وہ کہتے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اب وہ نہ پکڑے سکتے ہیں اور نہ ان کی جان چھوڑتی ہے۔
دوسرا انہوں نے بڑی ہی سکیم کے ساتھ عوام کو جان بوجھ کر جاہل رکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام ڈپینڈنٹ رہیں ہمارے اوپر، خاص طور پر قرآنی جو علم ہے تھوڑا بہت. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ عوام کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ قرآن کی آیات اور حدیثیں جو ہیں وہ اپنے مطلب کے مطابق ڈھال کر تو عوام کو بتاتے ہیں. اب عوام کو انہوں نے کیا کیا ہو جی، اچھا جی ملا کی بات مانو، مولوی کی بات مانو، کیونکہ جی اس نے جنازہ پڑھانا ہے، اس نے جی کل کرانے ہیں، اس نے جی اذان دینی ہے. اصل میں میرا یہ پیغام ہے ذاتی طور پر کہ آپ ان کسی بھی چیز میں سے کسی مولوی کے محتاج نہیں ہیں. آپ جنازہ بھی پڑھا سکتے ہیں، آپ نکاح بھی پڑھا سکتے ہیں، آپ خود کل جو بھی کل تو خیر سنت سے ملتے نہیں ہے اس کی کوئی سند، لیکن ہر کام جو کہ اسلامی طور پر یہ اس کا نام لیتے ہیں کہ جی یہ کون کرائے گا، اب خود کریں، اس میں کون سی بات ہے. بچے کے کان میں اذان دینا یہ کوئی اس کے لیے مولوی درکار ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ عوام علم نہیں لیتی. عوام کیا کرتی ہے، قرآن کریم کو اٹھایا، اس کو چوما اور واپس رکھ دیا الماری کے اندر. نہ کوئی پڑھنا ہے اور نہ اس سے کچھ سیکھنا ہے. تو جس کی وجہ سے ملا کی جو ہے وہ دکانداری وہ خوب چمک رہی اور اپنی طرف سے اختراعیں لے کر اور آئی جا رہا ہے. کبھی عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ چڑھا دیتا ہے، تو کبھی جو ہے وہ مہدی وہ اس کو نازل کرے گا جب امام مہدی ہے. یعنی ایک ایسی شرائطیں اس نے آپ کے سامنے عوام کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جو پوری نہیں ہونی، قیامت تک پوری نہیں ہونی، تو ملا کی دکانداری جو ہے وہ چلتی رہے گی. اصل مقصد یہ ہے. تو خدارا اس کو سمجھے، غور کریں خود. ہمارا تو کام تھا جس طرح ہم نے سمجھا اس طرح آپ تک پہنچا دیا ہے. آگے آپ ایمانداری سے غور کریں. اور ایک اور بات، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک دوائی بتائی آج، کیا تھی وہ دوائی؟ کیا نام تھا؟ کارڈمینیم، ایناکارڈیم. اچھا میں بتاتا چلوں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے ہومیوپیتھی کے اوپر. یہ ہومیوپیتھی کے بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں اور ان کا کوئی پیچھے کتنے سال کا تجربہ ہے آپ کا؟ 20 سال کا تجربہ ہے. اور لیکن آپ نے ہومیوپیتھی کا کب کیا تھا؟ میں نے 1963 میں فیصل آباد یونیورسٹی سے کیا تھا. تو 20 سال کا تجربہ تو نہ ہوا، تو یہ تو ہو گیا پھر تقریباً 40 سال سے اوپر. یہ پریکٹس کی بات کرتا ہوں. 20 سال پاکستان روا میں نے پریکٹس جو کی ہے وہ 20 سال بنتے. اچھا 20 سال، لیکن اس سے پہلے کی ڈگری ان کے پاس. لیکن 20 سال کا عرصہ ایک بڑا عرصہ ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہمارا جو ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے کسی دوائی کا نسخے کا مشورہ لینا ہو، پوچھنا ہو، تو آپ بلا جھجک ہمیں ای میل کریں. آپ نے جو بھی دوائی پوچھنی ہو، آپ کا نام نہیں لیا جائے گا اور نسخہ بتا دیا جائے گا، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کا نام سیدھا راز میں رکھیں گے. تو ایناکارڈیم کا یہ اثر ہے کہ جو بندہ کوئی فیصلہ نہ کر پائے، اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے میں کیا کروں مجھے نہیں پتہ لگ رہا. ہومیوپیتھک میجک کا کام کرتی ہے. یہ نہ صرف آپ کی سائیکی بیماریاں دور کرتی ہے بلکہ جسمانی بیماریاں دور کرتی ہے. اور میں اس کا بہت بڑا گواہ ہوں اور فین ہوں، کیونکہ میرے پہ خود اس کا اثر ہو چکا ہے. اس لیے اس کو بالکل غلط نہ سمجھیں اور اس کو سیریس لیں. اٹس اے ویری سیریس میٹر. تو وہ دوائی بھی لیں اور فیصلہ کرنے میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹائم ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اگلے پروگرام میں آپ سے اوکے، بہت اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.